بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ نساء کا تعارف، اس کے مضامین، اس کا خلاصہ اور اس کے اسباق۔ سورہ نساء کلام مجید کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ چوتھے نمبر کی بڑی سورت ہے۔ اس کے کل 24 رکوع ہیں، 176 اس کی آیات ہیں، اور یہ کلام مجید کی 7 بڑی سورتوں میں یہ تیسرے نمبر کی مصحف قرآنی کی ترتیب سے بڑی سورت ہے۔ اس کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ 7 سورتیں یاد کر لیں، یعنی ان کا علم جان لیا، تو گویا کہ وہ بڑا عالم ہے۔ چونکہ یہ احکام القرآن کی صورتیں ہیں اور تمام احکام ان ہی صورتوں میں جمع کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو 7 صورتیں ہیں، مجھے یہ تورات کی جگہ عطا کی گئی ہے۔ اس کی تشریح یوں کر سکتے ہیں کہ جتنا علم تورات کے اندر تھا، جو احکام تورات کے اندر تھے، گویا کہ وہ سارے اس 7 صورتوں کے ہی اندر جمع کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ تورات بھی اللہ ہی کا کلام ہے اور ہمارا ایمان ہے ان کتابوں پر جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر اتری، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 7 صورتوں سے بڑا گہرا خاص شغف بھی تھا، یہاں تک کہ ایک شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں ان 7 صورتوں کی تلاوت فرمائی، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات شب بیداری کا معمول کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار کس طرح رات تہجد میں طویل عبادت کرتے تھے، پھر اپنے ان نوافل میں کس کثرت کے ساتھ سرکار قرآن مجید کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ پھر ہم اس کے مضامین پر دیکھنے سے پہلے اس کے نام پر غور کیجیے۔ اس کا نام ہے سورہ النساء۔ النساء کا معنی عورتیں، یعنی عورتوں والی سورہ۔ دیکھیے قرآن مجید میں کوئی سورہ رجال نہیں ہے کہ مردوں کی بھی کوئی صورت ہو کہ جہاں پہ مردوں کے کوئی حقوق بیان کیے جا رہے ہوں، لیکن عورتوں کے حوالے سے خاص سورہ موجود ہے جس کا نام ہی یہی ہے، سورہ النساء۔ اس کے علاوہ بھی کلام مجید کے دیگر مقامات پر بھی عورتوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، بالخصوص سورہ نور کے اندر آپ جائیں گے، سورہ حجرات کے اندر آپ جائیں گے، دیگر اور مقامات بھی ہیں، سورہ احزاب کے اندر بھی عورتوں کے حوالے سے کلام موجود ہے، لیکن بالخصوص اس طرح سورہ طلاق ہے، وہاں پر بھی کلام موجود ہے۔ کلام مجید میں بہت سے مقامات ہیں جہاں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ جس معاشرے میں اور جس عہد میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اس زمانے میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، ہر طرح کے مظالم عورت پر کیے جاتے تھے، عورت کو گھٹیا تصور کیا جاتا تھا، اور اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ صرف فقط عربوں کا سلوک نہیں تھا، بلکہ دھرتی پر جہاں کہیں بھی انسان رہتے تھے ان کا عمومی رویہ عورتوں کے حوالے سے انتہائی حقارت امیز تھا، توہین امیز تھا۔ طرح طرح کی عورتوں کے حوالے سے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، کوئی اس عورت کو شیطان کی بیٹی کہتا تھا۔ اگر آپ اس پر تھوڑی سی تحقیق بھی کریں گے تو یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس سوسائٹی میں عورت یعنی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام کی ہی شان ہے، یہ اسلام کی منزلت ہے، اعلیٰ مقام ہے
کہ اس اسلام نے انسانیت کو اس طریقے سے تعارف کروایا. اس سورت کی ابتدا کو ہی آپ دیکھ لیں، مرد اور عورت دونوں کو یہ تعارف میں بتایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. دیکھیے اس سے بڑھ کر دنیا آج مسلمانوں پر بالخصوص یہ انگشت نمائی کرتے ہیں کہ مسلمان یا وہ اسلام پر یہ حرف گیری کرتے ہیں کہ اسلام شاید عورتوں کے حقوق نہیں دیتا. وہ لوگ افسوس اس بات کا ہے کہ جنہوں نے عورت کو انسانی حقوق دیے ہوئے ابھی ان کو 1-1.5 صدی بھی پوری نہیں ہوئی. انہوں نے ان کو جائیداد میں ابھی حصہ دیا، ووٹ کا حق انہیں ابھی دیا، طلاق کا حق ابھی یہ 100 سال پورے نہیں ہوئے، جبکہ اسلام آج سے 1450 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید اس سورہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر عورتوں کے خاص طور پر ان کے جو نکاح کا معاملہ ہے، حق کے مہر کا معاملہ ہے، اور پھر تعدد ازواج کا معاملہ ہے. اور چونکہ اس کا پس منظر اور زمانہ نزول بالخصوص غزوہ احد کا ہے، اور غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. اس کے نتیجے میں ایک چھوٹے سے شہر میں بچے کتنے یتیم ہوئے ہوں گے، عورتیں کتنی بیوہ ہوئی ہوں گی. تو اب ان کے حقوق، ان کے میراث کے حقوق، دیگر معاملات، یتیموں کی کفالت کے، یہ سارے اس سورہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر منافقین کا بھی ایک انداز میں بیان ہوا ہے، ان کی سازشیں اور اسلام کے خلاف کس طریقے سے وہ فتنہ پروری کر رہے تھے، اور پھر وہ پس پردہ کس طرح یہود کا ساتھ دے رہے تھے. یہود مسلمانوں کے خلاف اس وقت بھی سازشیں کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں آج بھی وہ سازشیں کر رہے ہیں، اور کبھی بھی کسی وقت بھی وہ سازش سے باز نہیں آتے. اس عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کی پوری ایک سازشی ایک جماعت تھی، ایک ان کا دن رات کا ایک کام تھا. تو ان کا اس میں ساتھ دینے والے منافق تھے. یعنی ایک طبقہ ایسا ہر دور میں رہا ہے جو بظاہر کلمہ گو ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، لیکن پس پردہ وہ اعلی کار ہوتے ہیں کسی نہ کسی ایسی قوت کے جو اسلام کی مخالف قوت ہے. سورہ نساء کے اندر ان کا بھی بھرپور تعاقب کیا گیا اور انہیں بے نقاب کیا گیا، ان کا رد کیا گیا. سورہ نساء کی آپ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کو میراث کے مسائل، دیگر بہت سارے مسائل جو ہیں اور احکام جو ہیں وہ سورہ نساء کے اندر آپ کو ملیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم ہمارا تعلق قرآن سے اور قرآن مجید کے احکام سے اللہ ہمارا تعلق جوڑے رکھے، اور ہمیں قرآن ہدایت، رہبری، رہنمائی اور صراط مستقیم کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا تعلق عطا فرمائے. قرآن کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، قرآن کے ساتھ ہماری قبر ہو، قرآن کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اور قرآن ہماری زندگیوں میں واپس آ جائے. ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن ہم سے دور ہو گیا ہے. اس کتاب مبین کو، اس کتاب ہدایت کو، اس زندہ جاوید کتاب کو جو ہم سے کلام کرتی ہے، ہمارے لیے اتاری گئی ہے، ہماری ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، زندگی کا قرینہ اور سلیقہ سکھانے کے لیے اتارا گیا ہے. آئیے اس قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کے خادم بنیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری بنیے، اور قرآن کے عامل بن جائیے، عمل کرنے والے ایک بہترین مسلمان بنیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.